سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعداد كل ملوم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اغثنا یا رسول اللہ، اغثنا یا حبیب اللہ، مدد کن یا رسول اللہ، مدد کن یا حبیب اللہ. روحانیت چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، ہم سلسلہ وار بات کر رہے ہیں 18 کی اقسام اور ان کا کلمہ طیبہ سے علاج پہ. میرے دوستو، اس سے پہلے ہم جو 2 ویڈیوز 18 پہ بنا چکے ہیں وہ ہے حمل کا نہ ہونا، حمل کا ہو کر ضائع ہو جانا. اگر میرے کسی دوست نے یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی اور اس کے پاس کوئی ایسے مریض ہیں یا اس کے عزیز و اقارب میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان 2 قسم کے امراض میں مبتلا ہیں، حمل کا نہ ہونا، حمل کا ہو کر ضائع ہو جانا، تو میرے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ روحانیت چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. آج میرے دوستو جس عمل پر ہم بات کریں گے وہ ہے اٹھراء کی وجہ سے ازدواجی تعلق قائم نہ کر پانا. میرے دوستو، آج کی اس دور میں کچھ افراد ایسے بھی میاں بیوی ہیں جو آپس میں فرض زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہیں، اور 18 ایسی نامراد بیماری ہے کہ وہ اگر تو اپنا ازدواجی عمل کرنا چاہیں تو وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور خود کو اذیت اور کوفت میں محسوس کرتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو بوجھل محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس عمل کے کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. جیسے ہی اس نامراد مرض کا شکار ہوتے ہیں تو وہ رہ جاتے ہیں اس عمل کے کرنے سے. وہ قاصر ہو جاتے ہیں میاں بیوی. بیوی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، اور اگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ازدواجی تعلق کو نبھانے کی کوشش کرے تو اسے شدید کوفت اور تکلیف ہوتی ہے. اس کا کبھی دل نہیں چاہتا کہ وہ ازدواجی تعلق قائم کرے. تو میرے دوستو، ایسی بہنوں کے لیے آج ہم یہ عمل لے کر آئے ہیں جن کی ازدواجی زندگی تباہ و برباد اس بیماری کی وجہ سے ہو چکی ہے. میرے دوستو، عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ روحانیت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے. تو میرے دوستو، کرنا یہ ہے کہ یہ عمل میاں خود بھی کر سکتے ہیں اور ان کی بیوی بھی یہ عمل کر سکتی ہے. دونوں کو ہی اس کی اجازت ہوگی. اگر دونوں مل کر یہ عمل کرے تو یہ عمل بہت طاقتور ہو جائے گا اور ان کا کام جو ہفتے میں ہونا ہے وہ 2-3 دن میں ہی ہو جائے گا. میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ ہر دعا، ہر خواہش پوری کرتے ہیں. اللہ کے اپنے حبیب کی خاطر ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. تو میرے دوستو، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کرنے کے لیے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ شریف کے سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر 11 بار ملا لینی ہے. 11 مرتبہ سورہ نصر آپ نے ملانی ہے. سورہ فاتحہ شریف کے بعد 11 دفعہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ ملا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے. اس کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کر دینی ہے. اس کے بعد اللہ سے آپ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کی زندگی کی یہ الجھن، یہ مشکل ختم فرما دیں. اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 11 بار
درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ 1100 بار، اس کے ساتھ 1100 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے زیتون کے تیل پر دم لگا لینا ہے۔ اگر زیتون کا تیل دستیاب نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے پانی پہ دم لگا کے رکھ لینا ہے، اور اس پانی کو یا زیتون کے تیل کو صبح بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے 116 بار کلمہ طیبہ پڑھ کے دم لگانا ہے۔ 5 دفعہ درود ابراہیمی اول، 5 دفعہ درود ابراہیمی آخر میں، اور 116 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے زیتون کے تیل یا پانی پہ دم لگا کے روزانہ استعمال کریں۔ اللہ کریم آپ کی یہ مشکل، یہ الجھن، یہ تکلیف ختم فرما دیں گے۔ اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے، اور آپ کے ازدواجی زندگی بہترین خوش و خرم ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، روحانیت چینل کے سنگ رہیے اور آنے والے وظائف سے آگاہ ہوتے رہیے۔ اللہ کریم سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ مجھ کو سب کو کلمہ طیبہ کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد کل ملوم